گھر کی تعلیم دوا علاج سے زیادہ ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم جب ہوگی تب ہمارے بچے نیک بنیں گے، ہمارے بچے اچھے بنیں گے، ہمارے بچے دین کے داعی اور دین کے شیدائی بنیں گے۔ اور اگر گھر میں تعلیم نہیں ہوئی اور ہم نے گھر میں ٹیلس لگا دیا، ماربل لگا دیا، کمکمے لگا دیے، گھروں کو چمکا دیا، لیکن ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اسلامی اخلاق و کردار نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو اسلامی کردار اور اسلامی کلچر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا، ہمارے گھروں میں آرام نہیں ہو سکتا، ہمارے گھروں میں جو راحت ہونی چاہیے، دل کے لیے قرار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ گرمی میں کچن میں رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، لیکن کھانے پینے سے زیادہ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کھانے پینے سے زیادہ اس کی دینی تعلیم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کم سے کم روزانہ 1 گھنٹے کی تعلیم ہم اپنے گھروں میں کریں، بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور گھر کے جو افراد ہیں ان سب کو لے کر کے بیٹھیں، ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغام بتائیں۔ There is none worthy of worship besides Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last prophet of Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last messenger of Allah. یہ پیغام دیں، ان کو بتائیں کہ خالق و مالک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آج کل پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، کوئی شکیل بن حنیف ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو کبھی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، تو کبھی کچھ کہتا ہے، تو کبھی کچھ کہتا ہے، تو یہ سب علامت قیامت ہے۔ اس طریقے کے شیطان مردود اور ملعون لوگ آتے رہیں گے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اس سے وہی لوگ بچ پائیں گے جو لوگ اپنے دین کی فکر کریں گے، اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اپنے اسلام کی فکر کریں گے، اپنے قرآن کریم بچانے کی فکر کریں گے، اس کے حفاظت کی فکر کریں گے۔ ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامت قیامت میں سے کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں انسان مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور صبح میں کافر ہو جائے گا۔ تو آج اس طرح کے دور آ گئے ہیں کہ اس طرح کے خرافات، منکرات آپ کے سامنے ارد گرد موجود ہیں، ٹہل رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے گھر کے تعلیم کو لازم اور ضروری پکڑیں، گھر میں روزانہ تعلیم ہو، کھانا بنے یا نہ بنے، کھانا بھی بننا چاہیے، جسم کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن جتنی فکر کھانا بنانے کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ فکر ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، گھر میں تعلیم کی ضرورت ہے، اور علماء کرام کے نگرانی میں تعلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے آج کل ادھر ادھر بہک رہے ہیں، غلط قدم اٹھا رہے ہیں، موبائلوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ 3 وقت میں سے کم 1 وقت کھانا تمام افراد گھر کے مل کر کے کھائیں، پیار محبت سے کھائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں، ایک دوسرے کے سمسیا کا سمادھان کھوجیں، اور کیا معاملہ ہے، کیا معاملات ہے، اپنے بال بچوں سے بھی دوستوں کی طرح اور اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی کچھ دیر کے لیے انسان کو فری مائنڈ ہو کر کے پیار محبت سے بات کرنا چاہیے، بال بچوں کو سمجھنا چاہیے۔ زیادہ ڈھیلائی کر دیں گے تو بھی بال بچے بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے زیادہ سختی کر دی تو بھی بال بچے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے
آل ورلڈ کے لیے، پوری سنسار کے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ پونے والوں کان کھول کر کے سنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے گرو اور شکشک، معلم اور ٹیچر بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسی کو فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تمام کے تمام افراد، تمام کے تمام اشخاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکشک ہیں، گرو ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ بات دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ تو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ تو یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں تو شادی میں خواہ مخواہ لیٹ نہ کریں، خواہ مخواہ تاخیر نہ کریں، وقت پر شادی کر دیں۔ آپ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کا نکاح کروایا، صحابہ کرام کی شادی کروائی، اور فالتو خرچ اور کسی بھی طرح کی جو الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہے، غیر شرعی چیزیں، جو ریتی رواج، بدعات، خرافات، منکرات آج ہمارے شادیوں میں جو داخل ہو گئے ہیں، اور کیا کیا ہلدی چونا دیش ڈیج، یہ آلتو فالتو چیزیں سب جو آ گئی ہے، ان سب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دینی مجلس جب ہم قائم کرتے ہیں تو اس میں ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دینی مجلس قائم کر دی گئی، دینی مجلس کا انعقاد ہو گیا اور لوگ ادھر ادھر لہو و لعب میں بھٹکے رہیں، لوگ ادھر ادھر جاتے رہیں، تو اس سے کامیابی نہیں ملے گی۔ دوستو بزرگوں، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اور زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زمیں بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ زمیں بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ دوست بزرگوں، اس لیے آج کی اس مجلس سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، اپنے بچیوں کو تعلیم دینا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، دین سکھانا ہے، اسلامی تہذیب سکھانا ہے، اسلامی کلچر سکھانا ہے۔ اور اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے کر کے اپنے بچوں کا اسکول میں داخلہ کرا دیا، کالج میں داخلہ کرا دیا، یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے علم کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اندر تبدیلی بھی ہو جائے گی، اخلاق بھی آ جائے گا اور اسلامی تہذیب بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسکول کالج کی دنیا ویران ہے، اسکول کالج کی دنیا اخلاق سے خالی ہے، اسکول کالج کی دنیا اسلامی محاسن سے خالی ہے، اسکول کالج کی یونیورسٹی کی دنیا اسلامی خوبیوں سے خالی ہے۔ وہاں صحیح تہذیب پتہ نہیں، صحیح کلچر پتہ نہیں، تو اس کی فکر آپ کو خود کرنی ہے۔ یہ بچے اور بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آپ ٹیوشن فیس ادا کرتے ہیں، یہ ٹیوشن نہیں ہے، ٹینشن ہے ماں باپ کے لیے، ٹینشن۔ تو یہ آپ کے بچے ٹیوشن جا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی فکر آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ اسلام نے دینی تعلیم سے روکا نہیں ہے، بلکہ پہلی لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تعلیم کا آغاز فرمایا اور ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف اللہ، کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، جو خالق و مالک ہے، جو رچیتا ہے، جو کریٹر ہے، اس مالک اور خالق کا نام لے کر کے پڑھو۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینکس جزاک اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ہر میدان میں آگے بڑھائیں، یو پی ایس سی، بی پی ایس سی کی تیاری کروائیں، اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکچرر بنائیں، سسٹم کا حصہ بنائیں، ہر جگہ بھیجیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
وہ اسلامی کردار کے ساتھ جائے، وہ اسلامی تہذیب کے ساتھ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے جائے، بزرگان دین کا خادم بن کر کے جائے، دین اسلام کا دائی اور شیدائی بن کر کے جائے۔ جس طریقے سے دنیا دار اور کفر و شرک کی نجاست میں لت پت آدمی گھس خوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ٹیبل کے نیچے سے روپیہ پیسہ لیتے ہیں، ایک ایمان والا، ایک مسلمان اگر جائے اور کسی پد پر، کسی منصب پر، کسی مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے تو وہ ایمانداری سے کام کرے، اسی طریقے سے ایمانداری سے کام کرے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دنیا کو پیغام دیا اور بتا دیا کہ کس طریقے سے ایمانداری سے کام کیا جا سکتا ہے، اور اپنے ملک کو جب ملک تباہی کی طرف جا رہا ہو، خسارے اور نقصان کی طرف جا رہا ہو، تو کس طریقے سے ملک کی حفاظت ہو سکتی ہے، ملک کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام ہم کو دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کر کے وہ پیغام دیا اور بتایا۔ جب مصر کے اکنامکس تباہ و بربادی کی طرف جا رہی تھی، ہر طرف کرپشن تھا، ہر طرف دھوکہ تھا، ہر طرف رشوت تھا، سود تھا، جھوٹ، ہر طرف تباہی اور بربادی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنتے ہیں، ملک کو سنبھالتے ہیں اور قحط سالی سے نکالتے ہیں، عروج بام تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کے سچے پکے خادم بنے اور بھارت دیش کے لیے بہترین ناگرک بنے، جس پر ہمارے بھارت دیش کے افراد اور اشخاص بھی ناز کریں۔ جس طریقے سے اے پی جے عبد الکلام تھے، آج بھی لوگ ان کا مان سمان کرتے ہیں، آدر کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک لیڈی ایئر فورس کے اندر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، دنیا آج ان کا نام لے رہی ہے۔ دوست بزرگوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد کہ تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو۔ اس لیے آج کی اس دینی مجلس سے آپ پیغام لے کر کے جائیں اور اس پیغام کو ہر جگہ عام کریں اور پھیلائیں اور بتائیں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ باقر گنج والوں، انشاءاللہ یہ حالات بدل سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah. عالمی دعوتی و تربیتی چترویدی کورس کے لیے رابطہ کریں مفتی سفیان ندوی چترویدی۔